لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة أم أبيها. صلوات اللہ. آپ برا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ محمدی باندی بنت سید ارشاد حسین مرحوم کی روح کو حساب. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز و اعلام، مجلس ایصال ثواب کی ہے، اور وہ بھی ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور وہ ماں کہ جس نے اپنی آغوش تربیت میں ایک عالم دین کو پروان چڑھایا. ایسی با ہنر نیک مومنہ خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موت ایک حقیقت ہے. ہر ذی روح کو ذائقہ موت سے آشنا ہونا ہے. اس دور میں اگر غور فرمائیے تو سب سے بے اعتباری زندگی لگتی ہے، اور سب سے زیادہ معتبر شے موت نظر آتی ہے. جس سماج میں زندگی کا بھروسہ نہیں اور موت پہ مکمل اعتبار آ جائے، یہ وہ سماج ہے کہ جہاں کب کون کس وقت کہاں کیسے رخصت ہو جائے کچھ پتہ نہیں. ایسے حالات میں انسان کو اپنی زندگی کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہیے، چونکہ آخرت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں عمر دی تھی اسے تم نے کہاں فنا کی ہے، اسے کہاں گزاری ہے. جو ہم نے جوانی دی تھی اسے کہاں برباد کی ہے. جو ہم نے تمہیں علم دیا تھا اسے کہاں گوایا ہے. اس لیے یہ بات ذرا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ قیمت کیا ہے ہماری زندگی کی. ایک مثال کے ذریعے سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں قریب ذہن کرنے کے لیے، ذہن سے قریب کرنے کے لیے. ایک شخص ہے بازار مودت و محبت میں چلا جا رہا ہے. دھوپ کی شدت ہے، آفتاب میں تمازت ہے، گرمی بے پناہ ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے. دھلی دوپہر میں ایک شخص ہے بازار کی جانب جا رہا ہے. جانے کا انداز بڑا نرالا ہے. ایک ٹھیلا ہے، ٹھیلے پہ برف کی ایک سلہ رکھی ہے اور اس ٹھیلے کو ڈھکیلتا ہوا بازار میں جا رہا ہے.
اور بازار میں جانے کے بعد اہل عقل، اہل خرد، اہل علم، اہل بصیرت، اہل بصارت، اہل شعور، اہل نظر، اہل فکر کو متوجہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہے جسے وصیت سمجھ لیجئے یا نصیحت سمجھ لیجئے، اور سمجھ میں آ جائے تو عبرت سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ یہ وصیت بھی ہے، عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، جملہ ایک ہے مگر معنی کا سمندر ہے۔ اہل علم اور اہل فکر کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے۔ وہ جب بازار میں پہنچا اور بازار میں پہنچنے کے بعد جیسے پھیری لگانے والے، ندا دینے والے، اپنے مال کی قیمت بتانے والے، اپنے مال کی تعریف کرنے والے، جس طریقے سے مال بیچنے والا آدمی اپنے مال کے بارے میں بتاتا ہے، ویسے اس شخص نے ایک ندا دی، اے لوگوں خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے۔ تو فرمائیے گا اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے۔ جیسے ہی یہ آواز لبوں سے نکلی، فضا کے دوش پر سوار ہوئی، ذوق سماع سے ٹکرائی، ادب کی رگیں پھڑپھڑانے لگی۔ ہر آدمی نے اپنے اس جملے کو سننے کے بعد جس پرتکریا کا اظہار کیا وہ اس مجمع سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جس کے جتنی جلدی سمجھ میں آ گیا اس نے اتنے ہی آسانی سے واہ سجایا، لبوں پہ سبحان اللہ سجایا، تعریف و توصیف کے پل باندھنا شروع کیا۔ کچھ لوگ ہیں جن کے ابھی سمجھ میں نہیں آیا، اس بازار میں بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا، ہو سکتا ہے یہاں بھی نہیں آیا ہو، لیکن آئے گا چاہے گھر جانے کے بعد آ جائے۔ اور جملہ سمجھ میں آنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہیں سمجھ میں آئے، اگر گھر جا کے بھی سمجھ میں آ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، وہاں سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ مدارک فہم چونکہ مختلف ہیں، اس لیے بات دیر سویر سے سمجھ میں آنی چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو جیسے ہی یہ آواز آئی، کسی نے جلدی سمجھا، کسی نے دیر سے سمجھا، اسی مجمع میں ایک عالم دین بھی تھا، اس نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، پھر سے جملہ سنیے، اے لوگوں خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے۔ فوراً اس عالم دین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا گھاٹا کیا ہے۔ ارے یہ جو جسم کو سنبھال کر روح کو ڈھکیل رہے ہو نا، یہ گردشِ لیل و نہار سے، لمحات کی آمد و رفت سے، یہ حیات بھی روز دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے۔ یہ زندگی پگھل رہی ہے، یہ زندگی ڈھل رہی ہے، یہ زندگی موت کی جانب رواں دواں ہے۔ ہر آنے والی سانس ماضی کا حصہ بن جاتی ہے، اور ہر آنے والی سانس، ہر جانے والی سانس ماضی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہر آنے والی سانس موت کے استقبال میں مستقبل کہلاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چراغ حیات ہے جو ڈگمگا رہا ہے، شمع حیات کی لو ہے جو دھیرے دھیرے مدھم پڑ رہی ہے، ورنہ جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے ویسے زندگی نہیں بڑھتی، ویسے ویسے انسان موت سے قریب ہوا چاہتا ہے۔ امیر بیان و سخن، امیر کائنات، مولا متقیان نہج البلاغہ میں ارشاد، میرا مولا فرماتا ہے نفس المرء خطاہ الی اجلہ، انسان کی ہر سانس اسے موت سے قریب کیے دیتی ہے، ہر آنے والی سانس اسے موت سے قریب کی دیتی ہے۔ یہ تو ہمارے سماج کی کج فہمی ہے، کج فکری ہے، کج روی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم نے ویسٹرن کلچر کو ایڈاپٹ کر کے برتھ ڈے کا کیک کاٹ کر خوشی منانا شروع کر دیا۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ کیک بھی وہیں سے آیا ہے، یہ تہذیب بھی وہیں سے آئی ہے، یہ ثقافت بھی وہیں کی ہے، ہم نے تو ایڈاپٹ کی ہے۔ حالانکہ ایڈاپٹ وہ قوم کرتی ہے جو بے اولاد ہو، جن کے پاس آل محمد کی تہذیبیں موجود ہوں، پتہ نہیں وہ فرنگیوں کی تہذیب کیوں ایڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد العالم۔
اچھا جس تہذیب کو ایڈاپٹ کیا اس کا بھی ذرا سا، اور اب تو یہ تہذیب اتنی آگے بڑھی کہ آل محمد کی تہذیب کو بلا کر ان کی ولادت پہ بھی کیک کٹنے لگے، اور ابھی تو خالی تہذیباً کٹ رہے ہیں، 10-20 سال کے بعد تو یہ دین کا جز قرار پا جائیں گے، اور جس کا روکنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دھیرے دھیرے سے عقل و خیرت پر تھوڑی تھوڑی سی ضرب لگاتے رہنا چاہیے، تاکہ لوگ متوجہ رہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ ویسٹرن کلچر ہے جسے ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو ہم نے دین میں دھیرے دھیرے داخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، دین میں اس شے کو دین میں داخل کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہی تو کربلا ہے۔ بھئی یزید سے امام حسین کی لڑائی کیا تھی؟ کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا، کوئی دولت کی لڑائی نہیں تھی، کوئی تخت و تاج کی لڑائی نہیں تھی، کوئی حکومت کی لڑائی نہیں تھی، کوئی ثروت کی لڑائی نہیں تھی، کوئی تجارت کی لڑائی نہیں تھی، کسی عہدے کا مسئلہ نہیں تھا، بس ایک مسئلہ تھا، یزید ان چیزوں کو دین میں داخل کر رہا تھا جو دین نہیں ہے، حسین دین کو خالص بنا رہے تھے۔ پوری کربلا اسی نقطے پر منحصر ہے، یاد پوری کربلا اسی نقطے پر منحصر ہے، کوئی خاندانی جھگڑا نہیں ہے۔ جو دین میں نہیں ہے اسے دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے امام نے فرمایا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ کسی حرام کو حلال نہیں قرار دیا جا سکتا، کسی حلال کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو یاد رکھیے گا، یہی لڑائی ہے یزید سے۔ آج جو دنیا اس لڑائی کے بعد بہت سے لوگ پیدا ہو گئے، یزید کو رضی اللہ کہنے لگے، عجیب مصیبت ہے۔ یہ ذاکر نائک کی نسلیں سمجھتی ہی نہیں کہ کس کو رضی اللہ کہنا چاہیے، کس کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا یزید جیسوں کو رضی اللہ کہہ کے اس لفظ کو اتنا بدنام کر دیا کہ اب سمجھ میں آ گیا کہ تم کیسے کیسوں کو رضی اللہ کہتے ہو۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک جملہ اور بچوں کے لیے یاد، اگر کسی کتے کو نہلا دھلا کر پاک کیا جائے، ایک پورا ٹب پانی کا لے لیجئے، پورا ٹیوب ویل چلائیے، 2 گھنٹے تک ٹیوب ویل چلائیے تاکہ کتا پاک ہو سکے، تو آپ ایمان سے بتائیے ٹیوب ویل کے چلانے سے کتا پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا؟ توجہ کیجئے گا، اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ٹیوب ویل کے چلانے سے کتا تو پاک نہیں ہوگا، پر پاک کرنے والا نجس ضرور ہو جائے گا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، پاک کرنے والا نجس ضرور ہو جائے گا۔ یزید کو رضی اللہ کہنے سے اللہ تو یزید سے راضی نہیں ہو جائے گا، پر کہنے والا لعنت اللہ ضرور ہو جائے گا۔ کہنے والا لعنت اللہ ضرور ہو جائے گا، اسے یاد رکھیے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ویسٹرن کلچر کو ایڈاپٹ کر کے ہم نے برتھ ڈے منانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ صاحب یہ برتھ ڈے کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا آپ کی انگریزی تھوڑی سی ویک ہے، ہم آپ کو اردو میں سمجھائے دیتے ہیں، اردو میں سمجھ لیجئے، اردو آپ کی اچھی ہے، آپ جلدی سمجھیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ اردو میں سمجھا دیجئے۔ کہا اردو میں یوں سمجھیے کہ برتھ ڈے کو اردو میں سال گرہ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں، سال گرہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کی ایک ڈور ہے، اس ڈور میں جب 365 دن کا ایک سرکل بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس ڈور میں گرہ لگ جاتی ہے، اس گرہ کو کہتے ہیں سال گرہ، اور جتنے جتنے وہ گرہ لگتی جاتی ہیں ویسے ویسے حیات چلتی رہتی ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ زندگی کا نام ہی گرہ لگنا ہے۔ یعنی زندگی گرہ لگاتی ہے، موت ہے جو کرم کر کے ان گرہوں کو کھول دیتی ہے۔ ایک گرہ لگ جاتی ہے۔ اہل ادب تشریف فرما ہے، شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اردو ادب سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، غور فرمائیے گا۔ شعری سلسلے میں، شعر و سخن میں مولانا صاحب جب انسان کوئی شعر کہتا ہے تو اپنے فکر کی جولانی کو
لفظوں کی بندش میں پروتا ہے اور ردیف و قافیے کے سہارے سے ایک بات پہنچاتا ہے۔ ردیف وہ ہے جو بدلتی نہیں، قافیہ وہ ہے جو بدلتا ہے۔ قافیے کا قانون یہ ہے کہ جس حرف پر قافیہ ہوتا ہے اسی وزن اور حرف پر ہر اس لفظ کو قافیے کے زمرے میں آنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قافیے کا آخری حرف، توجہ فرمائے گا، قافیے کا آخری حرف کبھی کبھی صوتی آہنگ کی وجہ سے دوسرے حرف سے بھی مشابہت رکھتا ہے آواز میں، تو اس کا قافیہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا راہ، رے الف اور آخر میں چھوٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہا یا ہے کا جو قافیہ ہوگا اس میں آخر میں اگر الف بھی ہے ہا تو بھی وہ راہ کے قافیے پر آ جائے گا۔ توجہ ہے آپ کے؟ کیوں؟ اس لیے کہ الف اور ہے کی آواز میں صوتی میں آہنگ پایا جاتا ہے، مماثلت پائی۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، یہ اتنی وضاحت کر رہا ہوں، صوت میں آواز میں ملاوٹ ہے، آہنگ ہے، اس وجہ سے۔ تو دو لفظ ہیں، ایک چھوٹی ہے اور ایک الف ہے، قافیہ دونوں کا ایک ہے، حرف بدلا ہوا ہے مگر قافیہ دونوں کا ایک ہے۔ اب جملہ سن لیجئے، ہم نے پوچھا برتھ ڈے کیا ہے؟ انہوں نے کہا سالگرہ۔ ہم نے کہا سالگرہ کیا ہے؟ کہ حیات کی ڈور جس میں 365 دن کا سرکل مکمل ہو جائے، اس کی گردش مکمل ہو جائے تو ایک گرہ لگ جاتی ہے، اسے سال گرہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا شاید آپ غور کریں تو اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، اسے ڈور سے ہٹائیں اس لیے کہ ہر آدمی پتنگ باز نہیں ہے، لیکن ہر آدمی گھر میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ زندگی جو گزر رہی ہے یہ زندگی نہیں ہے، یہ ایک عمارت حیات ہے۔ توجہ، یہ ایک عمارت حیات ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے اس عمارت کی اینٹیں گرتی جاتی ہیں۔ تو یہ سال گرہ نہیں ہے، یہ سال حیات کی تعمیر سے گرہ ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ سال گرہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑھ رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے ہیں، آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی زندگی نہیں بڑھ رہی ہے، حقیقت میں ہم موت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی قیمتوں کا اندازہ لگانا چاہیے۔ یہ جو لمحہ بلمحہ زندگی گزر رہی ہے یہ ہمیں موت کی جانب لے کے جا رہی ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، اس ترقی یافتہ دور میں یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، مولانا مجلسیں بہت ہو رہی ہیں، مجلسیں بہت ہو رہی ہیں، جہاں دیکھیے مجلس، یہاں دیکھیے مجلس، تیجے کی مجلس، چہلم کی مجلس، 20ویں کی مجلس، 10ویں کی مجلس، ایک آدمی مرتا ہے کم سے کم 12 مجلسیں ہو رہی ہیں، سماج میں اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ میرے جو یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی زندگی کا حساب لگائیے تو 24 گھنٹے میں اگر آپ کو 1 گھنٹہ مجلس میں آنے کا موقع مل جائے تو یہ یاد رکھیے گا یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے، یہ 1 ساعت نہیں ہے جو آپ مجلس میں ادا کر رہے ہیں، یہ بونس ہے تمہاری زندگی کا۔ توجہ کیجیے گا، روایت کے یہ فقرے موجود ہیں کہ مجلس عزا میں گزارا ہوا وقت تمہاری زندگی میں حساب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تمہاری زندگی میں حساب نہیں ہوتا۔ آسان کر دوں بات کو، کتنے لوگ ہیں بینک میں پیسہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ انٹرسٹ آئے، اس کا فائدہ ہو۔ تو جیسے بینک میں پیسہ رکھ کے انٹرسٹ لیتے ہو نا، ویسے ہی اس حیات کو مجلسوں میں رکھا کرو تاکہ زندگی کے بڑھنے کے موقع ملتے رہیں۔ یاد رکھیے گا۔ اور بتائیے کتنی برباد ہو رہی ہے ہماری زندگی؟ ارے 4 کا رزلٹ کتنے بجے شروع ہوا تھا اور کتنے بجے آیا، اور کتنے بزرگ تو ایسے تھے کہ انہوں نے کان سے ریڈیو بھی نہیں ہٹایا۔ یعنی اگر ایک الیکشن کا رزلٹ سننے کے لیے ہم 12 گھنٹے تک نیٹ سے چپکے رہ سکتے ہیں تو کیا ذکر آل محمد کے لیے ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ الیکشن کے رزلٹ سننے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں مگر ذکر آل محمد کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں نا، میں نے مثال دی ہے زندگی گزرنے سے، لمحہ بلمحہ پگھلنے سے، تو ایک جملہ اور سن لیجئے۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا، آپ کہتے ہیں کہ سورج کی تپش تمازت آفتاب سے برف پگھلتی ہے، پگھل گئی برف،
لیکن آج کے ترقی یافتہ سماج نے، سائنس نے یہ بتایا کہ اگر یہ برف پگھل جائے تو اس کے پانی کو ایک ظرف میں جمع کر لیجئے، اپنے فریج کے فریزر میں رکھ دیجئے، اسے دوبارہ جما لیجئے۔ تو آپ کہتے ہیں زندگی برف کی طرح پگھلتی ہے، پگھلی ہوئی برف کو تو ہم نے جما دیا، اب آپ پگھلی ہوئی زندگی کو جما کے بتائیں۔ ہم نے کہا اس کا بھی انتظار کرنا پڑے گا، ظرف سے فریزر میں انتقال کرنے سے دوسری زندگی ملتی ہے، یہاں حیات کو پگھلنے دو، جب انتقال ہوگا تو وہاں جم کے پھر مل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد لہذا موت ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، روز دستک دینے والی۔ نہج البلاغہ میں شاید دنا الرحیل، علامہ مفتی جعفر صاحب نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، چل چلاؤ قریب ہے۔ دنا الرحیل ہمارے استاد محترم مولانا مختار صاحب قبلہ خدا غریق رحمت فرمائے نہج البلاغہ پڑھاتے تھے، ہم نے بھی ان سے پڑھی اور مولانا علی رضا صاحب نے بھی ان سے پڑھی، تو وہ ترجمہ یہی کرتے تھے، چل چلاؤ قریب، دنا الرحیل یعنی وقت قریب۔ اور 40 سال کے بعد تو روز یہ ندا آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں 40 کے بعد آدمی زیادہ موت سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے قدرت زیادہ اس کو موت کی ضرورت۔ اور دیکھیے اب جب یہاں تک بات آ گئی موت کی تو ایک جملے میں وضاحت کر دوں اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ دیکھیے ذائقہ مزاج کا تابع ہوتا ہے، جیسا مزاج ہوتا ہے ویسا ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ عرب میں زندگی بسر کرنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مسقط سے آئے ہوئے برادر بیٹھے ہوئے ہیں، جس مرچ کے کھانے سے آپ کو لطف ملتا ہے یہی مرچ کسی عربی کو کھلا دیجئے، اپنے کفیل کو کھلا دیجئے، وہ کہے گا یطلع الدخان من راسہ، میرے سر سے دھواں نکل جاتا ہے جب میں مرچ کھاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مرچ جسے آپ کھا کے بآسانی ہضم کر لیتے ہیں، اسے کھا کے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مرچ کا ذائقہ تو ایک ہے مگر مزاج نے الگ الگ اثر مزاج کے بدلنے نے اس کے ذائقے کو بدل دیا ہے۔ تو موت کا بھی ذائقہ ہے مگر موت کا ذائقہ مزاج کے تابع۔ میں مزید وضاحت کر دوں بچوں کے لیے، اور بہت آسان مثال، اس دور کی مثال، تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ دیکھیے کامیاب مجلس کا مطلب پنڈال اٹھ جانا نہیں ہے، کامیاب مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں کچھ آ جائے اور پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں بھی کچھ بھر جائے، تو وہ کامیاب مجلس ہے۔ غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ کہیں مجلس میں ہم پڑھنے کے لیے گئے تو مجلس سے پہلے چائے کا سلسلہ ہے، ہر جگہ پلائی جاتی ہے۔ اچھا جب مولانا چائے پیتے ہیں تو 2-4 لوگ مولانا کے ساتھ اور بھی مہمان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ 4 پیالی چائے، 4 لوگ ہم تھے، آئی۔ اچھا اس دور میں خواتین بڑی سمجھدار ہیں، میٹھی بنائیں پھر پھیکی بنائیں، الگ الگ بنائیں، وہ ایک ہی ذائقے کی چائے بنا کے رکھ دیتی ہیں، بس جس کا جتنا دل چاہے شکر ڈال کے پی لے۔ انہوں نے ایک کیتلی میں پھیکی چائے بنا کے بھیج دی۔ اب ایک صاحب 4 پیالی لے کر آئے، شکردان الگ سے لے کر آئے، چائے انڈیلنے کے بعد اب ہر ایک سے پوچھنے لگے صاحب آپ کتنی چائے شکر لیں گے؟ ایک صاحب نے کہا بہت کم پیتے ہیں میٹھی، 1 چمچ۔ دوسرے نے کہا حضور 1 نہیں 2-3 چمچ۔ کسی نے کہا جھونک کے، اگر لبوس نہ ہو تو چائے کیسی؟ تیسرے نے کہا کہ بس تھوڑی سی۔ چوتھے نے کہا کہ صاحب بس مہربانی کریں 1 بھی چمچ نہ ڈالیں، شوگر کا کوٹا پورا ہو چکا ہے، اب شوگر ہو چکی ہے، اسے پھیکی ہی رہنے دیں۔ تو 4 کپ چائے تھی، ایک نے ہلکی میٹھی، ایک نے اس سے زیادہ میٹھی، ایک نے بالکل میٹھی، ایک نے بالکل پھیکی۔ توجہ نہیں فرمائی، ایک نے بالکل پھیکی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 پیالی چائے تھی،
پھیکی آئی تھی باورچی خانے سے، مگر موجودہ افراد نے اپنے مزاج کے حساب سے چائے کا ذائقہ بنا لیا۔ کاتب تقدیر نے لوح محفوظ سے موت کا ایک ہی ذائقہ بھیجا ہے، اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ سارے گاؤں کا مال لوٹ کر موت کو کڑوا بنا لو، سارے حقوق ادا کر کے اسی موت کو شیریں بنا لو۔ ہمارے ہاتھ میں ہے موت کا ذائقہ، قدرت نے صرف ذائقہ بتایا ہے، بتایا، اب جملہ سنیے، بتایا اس نے ہے، بنایا ہم نے ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ ذائقہ ہے، کیسا ہے اس نے اسی لیے نہیں بتایا تاکہ تمہارے نظام پہ چھوڑ دے، تمہاری فطرت پہ چھوڑ دے، تمہاری طبیعت پہ چھوڑ دے، تمہارے عمل پہ چھوڑ دے، تمہارے نظریے پہ چھوڑ دے۔ اب تمہارے اپنے مقدر کی بات ہے، سارا وقت کا مال لوٹ کر تیاگی بن جاؤ، موت کو کڑوا کر لو، یا سب کے حقوق کی ادائیگی کر کے موت کو شیریں بنا لو۔ مگر یاد رکھنا، موت کا ذائقہ مزاج کے تابع ہوگا۔ اب تاریخ کے پس منظر میں یہ جملہ بھی سن لیجئے، امت مسلمہ کو اختیار ہے، رسول کو چھوڑ کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ تو موت کڑوی ہو جائے گی، ابن رسول کی معیت میں شہید ہو جاؤ تو موت شہد سے زیادہ شیریں، فرزند رسول کی معیت میں شہادت کے جذبے تو موت شیریں ہو جائے۔ سماج کو قدرت نے اختیار دے دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے تمہاری موت کا ذائقہ، اب جیسے چاہو اپنے موت کے ذائقے کو بنا لو، چاہو تو عقیدے کی پختگی، عمل کے استحکام، حیات کی استقامت کے ساتھ اس موت کے ذائقے کو شیریں بنا سکتے ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہوائے ہوس و نفس کے اسیر ہو گئے، خواہشات نفس کے غلام ہو گئے، دولت کے دہانوں پر کھڑے ہو کر اپنوں کو فراموش کر دیا، غربت کے کلیجوں سے خون چوسنے لگے، تو پھر یہ نہ سمجھ لینا کہ موت میٹھی ملے گی، پھر موت کا ذائقہ کڑوا ہو جائے۔ میرے جو یاد رکھیے گا، بس یہاں تک میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا تھا، چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے یاد رکھیے گا، ہر دور میں اہل ادب، اہل فن، اہل ہنر، اہل قلم نے عورت کے مختلف زاویوں پر بقدر ظرف و ذہنیت روشنی ڈالی۔ جتنے قلم اتنی عبارتیں، جتنی زبانیں اتنے بیان، جتنے فکر و فن اتنے ہی نتیجہ کلام پیش کیے گئے۔ جس نے جس رخ سے عورت کو دیکھا، اس نے اسی رخ سے عورت کے اس پہلو پر اپنی ذہنیت کے حساب سے روشنی ڈالی۔ کسی نے عورت کے ناتواں، کمزور، لاغر جسم کو دیکھا تو لونڈی، باندی اور کنیزی کا تصور پیش کیا۔ کسی نے عورت کے اندر جذباتیت کی فراوانی کو دیکھا تو ناقص العقل ہونے کی تعبیر پیش کرنے لگا۔ کسی نے لب و رخسار کو دیکھا تو حسن و جمال کی باتیں کرنے لگا۔ کسی نے قلب نازنی کو دیکھا تو عشق و محبت کی باتیں لکھنے لگا۔ جتنے قلم تھے اتنی عبارت تھی، جتنے افکار و نظریات تھے، جتنے لکھنے والے تھے، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے عورت کی تصویر کو بنانا شروع کیا۔ گویا عورت کیا تھی؟ ایک تصویر تھی جس میں اپنے مزاج کے رنگ بھرے جا رہے تھے، اپنے اعتبارات کے رنگ بھرے جا رہے تھے، اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کی تعبیریں ہو رہی تھی، اس کی تشبیہیں ہو رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ علماء اکرام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ نعرہ سلوات۔ آپ کا تو بیلنس برابر ہو، جو کسوٹی پہ بیٹھا اس کا کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو جتنے ہر فکر و نظر نے، اہل عرب، اہل نظر نے، اہل فکر نے اپنے اعتبار سے عورت کے مختلف زاویوں پر بقدر ظرف و ذہنیت روشنی ڈالی۔ حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ ساری تعبیریں اس حقیقت کا صرف افسانہ ہیں
اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ عورت کا پورا وجود اپنی ذات میں، اپنی جبلت میں، اپنی فطرت میں، اپنی طینت میں، اپنی طبیعت میں مامتا کو پروان چڑھتا ہے۔ غور کیجئے گا، چھوٹی سی اب میں نفسیاتی بات کہہ دوں، عورت کے جتنی تعبیریں پیش کی گئی ہیں یہ ساری تعبیریں ناقص ہیں۔ حقیقت میں اس کی مکمل تعبیر یہ ہے کہ عورت اپنے وجود میں ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ چھوٹی سی لڑکی اور بچی کا گڈے اور گڑیا سے کھیلنا یہ کھیل نہیں ہے، یہ اس کی فطرت کو درشاتا ہے کہ اس کے وجود میں ایک مامتا ہے جو پروان چڑھ رہی ہے۔ اسی بچی کا دھیرے دھیرے پروان چڑھنا، ماں باپ سے بے پناہ محبت کرنا، بھائی کو بیٹے کی طرح پیار کرنا اور چاہنا یہ بتا رہا ہے کہ جیسے جیسے فطرت پروان چڑھ رہی ہے ویسے ویسے مامتا کے جذبے پروان چڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی کی زوجہ بننا بھی اسی تمنا کے وجود کی دلیل ہے کہ اگر زوجیت کے دائرے میں آئی ہے تو اس کے پس منظر میں یہی ہے کہ یہ ایک ماں کی مامتا ہے جو اس کے وجود میں پروان چڑھ رہی ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، دونوں گھر سے نکلے ہیں، جا رہے ہیں اسکول کی جانب۔ غور کیجئے گا، ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، دونوں کے ہاتھ میں کتابیں ہیں، ایک گھر سے نکلے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک اسکول میں جا رہے ہیں، ایک کلاس میں جا رہے ہیں، ایک راستے سے جا رہے ہیں، ایک رخ سے جا رہے ہیں، مگر کتابیں اٹھانے کا انداز دونوں کا بدلا ہوا ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ ایک ہی گھر سے نکلے ہیں، ایک ہی اسکول جا رہے ہیں، ایک ہی درجے میں پڑھتے ہیں، ایک ہی درجے کی کتابیں ہیں، ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، مگر دونوں کی کتابیں اٹھانے کا اسٹائل الگ ہے، ادا الگ ہے۔ لڑکے نے کتاب اٹھائی ہے تو کتاب کا رخ زمین کی طرف ہے، لڑکی نے کتاب اٹھائی ہے تو کتاب کا رخ سینے کی طرف ہے، سینے سے لگا ہے۔ جب ایک ہی کلاس میں جا رہے ہیں، ایک ہی گھر سے نکلے ہیں، ایک ہی راستے سے جا رہے ہیں، تو کتابیں اٹھانے کا انداز کیوں بدلا ہے؟ کہ یہ لڑکی سینے سے نہیں لگا رہی ہے، اس کی فطرت کے تقاضے ہیں جو مامتا کے وجود کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا یاد رکھیے گا، اسی لیے اگر آپ روایات کا دامن کھنگالیں تو کہیں آپ کو روایت میں علماء کرام تشریف فرمائے، کہیں روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ اچھی بیوی تلاش کریں۔ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ اپنے اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کریں، اور یہ ماں کا لفظ استعمال ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ انسان شادی کے ارادے سے پہلے نسل کی تربیت کا امین بن جائے، اور اپنے ارادوں ہی میں اس بات کو رکھ لے کہ مجھے جس عورت سے شادی کرنی اس لیے شادی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ماں ہونا ایک شرف ہے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ سیاست کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر نہ جانے کتنے لنگڑے لولے کردار تھے جو پیغمبر کی چوکھٹ پر آ کر چوکھٹ تو بن گئے پر گھر کا صاحبہ نہ بن سکے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، گھر کا صاحبہ نہ بن سکے۔ اور قدرت بتا رہی تھی، پروردگار کہہ رہا تھا پیغمبر گھبرانا نہیں، سیاست کسی کو گھر تک لا سکتی ہے پر قدرت اسے شرف مادریت عطا نہیں کرے گی۔ اور فرمائیے گا، اور لفظ چوکھٹ میں نے اس لیے بھی استعمال کیا کہ روایت میں ہے زوجہ کو چوکھٹ سے تعبیر کیا گیا۔ جناب ابراہیم جب اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو زوجہ نے خاطر خواہ استقبال نہیں کیا، بلکہ ایک لفظ کہہ دوں تو آسان ہوگا، نبی کی بیوی نے ایک نبی کا اچھے سے استقبال نہیں کیا، ان کا احترام نہیں کیا، جو عزت دینی چاہیے تھی وہ عزت نہیں دی۔ تو جناب ابراہیم نے پوچھا، اس جناب اسماعیل سفر پہ گئے ہوئے تھے اور جناب ابراہیم سفر سے آئے تھے، اور جب خاطر خواہ ان کی خاطر مدارت نہیں ہوئی، وہ اخلاقی جذبے جو ان کے ہونے چاہیے تھے، جو ایک نبی کی بیوی کو جیسا ہونا چاہیے تھا، جب جناب ابراہیم نے نہیں پایا تو فرمایا جب میرا بیٹا آئے تو اس سے کہنا غیر العتبہ، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو۔ یہ نبی کا پیغام نبی تک پہنچانا تھا۔
بیوی نے آ کے کہا کہ ایک شیخ کبیر ایک بزرگ آئے تھے اور آ کے یہ فرمان دے کے گئے ہیں، جیسے ہی آپ نے سنا فرمایا کہ لگتا ہے تو نے ان کی اچھے سے خاطر تواضع نہیں کی، جیسی عزت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی۔ کہا میں نے عزت نہیں کی۔ کہا پھر جو نبی کی عزت نہ کرے وہ نبی کی زوجہ ہونے کے لائق نہیں ہے۔ بڑا جملہ واضح ہو جائے، جو نبی کی عزت نہ کرے وہ نبی کی زوجہ ہونے کے لائق نہیں ہے۔ جا میں نے تجھے طلاق دیا۔ کہا طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کہا میرا بابا کہہ کے گیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل لینا۔ اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم پیغام دے کے جا رہے ہیں، اگر سماج میں تم نے ایسی بدتمیز عورت سے شادی کر لی ہے جو تمہارے رشتوں کی مان مریادہ نہیں رکھتی تو پھر گھر کی چوکھٹ بدل لو تاکہ آنے والی نسلیں بااخلاق پیدا ہو جائیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا سیاست کی دہلیز پر اور سیاست کے عنوان سے آنے والی اور بڑا خوبصورت جملہ علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علماء کرام سے خصوصی توجہ اس جملے پہ چاہوں گا، چونکہ یہ ایک ادنا طالب علم کا جملہ نہیں ہے بلکہ علامہ کا جملہ ہے، اور ذیشان نظر جوادی اس کی شخصیت سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کا نظام ہے اور یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ اس نے کسی سرکاری بیٹی کو ماں نہیں بننے دیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، اس نے کسی سرکاری بیٹی کو ماں نہیں بننے دیا، یعنی سرکاری بیٹیاں زوجیت تک تو آئی پر شرف مادر سے محروم رکھی گئی، اس لیے کہ یہ شرف وہ ہے کہ جس پہ ہر کس و ناکس کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اور قدرت کا وعدہ ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کو دشمن بے اولاد رہے گا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا آپ کو دشمن بے اولاد رہے گا؟ پیغمبر کے تو بہت سے دشمن ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، علم منطق کا ایک قانون ہے کہ اگر ایک کلی کے متعدد مفہوم کے متعدد مصادیق ہوں تو اس مفہوم کے اگر متعدد مصادیق ہیں تو ان مصادیق میں جو سب سے قریب والا مصداق ہے اس پر حمل کیا جائے گا۔ مثلا اگر میں کہوں کہ مولانا سلطان صاحب، تو ہزاروں مولانا سلطان صاحب ہوں گے، مگر جیسے ہی آپ لفظ مولانا سلطان صاحب سمجھیں گے متوجہ ہو جائیں گے قبلہ کی طرف۔ مولانا علی رضا صاحب تو نہ جانے کتنے مولانا علی رضا ہوں گے، تو اس علی رضا کی کلی کے متعدد مصادیق ہیں، مگر آپ کا ذہن جس کی طرف جا رہا ہے وہ ہے جو سب سے قریب آپ کے ہے۔ اب جب خدا نے کہا کہ تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا تو دشمن تو گھر میں بھی تھے باہر بھی تھے، مگر جو سب سے قریب مصداق تھا قدرت بتا رہی تھی پیغمبر سیاست تمہارے بستر تک لا سکتی ہے پر قدرت اسے مادر نہیں بنا سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد سیاست آپ کے دہلیز تک لا سکتی ہے، آپ کی چوکھٹ تک لا سکتی ہے، مگر اسے آپ کے گھر کا سائبہ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ یہ شجر وہ شجر نہیں ہے جس پہ نسلوں کے ثمر کھلائے جائیں، بلکہ یہ وہ ہے کہ جس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور تاریخ میں بہت سے جملے ہیں، میں نے چھوڑ دیے ساری باتوں کو، مگر یاد رکھیے گا ماں ہونا ایک شرف ہے جو قدرت ہے، اور قرآن کا قانون بھی یہی ہے، زوجیت بھی شرف ہے، مگر قدرت اس شرف کو اس وقت تک رکھتی ہے جب تک کہ زوجہ اپنے دائرے اور حدود میں رہے، ورنہ اس لفظ کو بھی قدرت بدل دیتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین صالحین فخانتاہما۔ توجہ فرمائیے گا، نوح کی عورت، لوط کی عورت، مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، تو جب یہ دونوں بیویاں تھیں تو قدرت نے بیوی کا لفظ، زوجہ کا لفظ ہٹا کے عورت کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ کہ فخانتاہما، اس لیے کہ ان دونوں نے خیانت کی۔ اب توجہ فرمائیے گا، دیکھیں خیانت کا بھی عنوان سمجھ لیجیے تاکہ ذہن میں بات گجلک نہ ہو اور بچے ذرا دوسرے رخ سے اس کو نہ سوچیں۔ خیانت سے مراد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے رازوں کو فاش کیا، جو جناب لوط اور جناب نوح کے راز تھے، جنگی راز، وہ انہوں نے دشمن تک
پہنچا دیے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ روایات کے فکر اور شیعہ علماء کا، شیعہ امامیہ کا یہ نظریہ ہے، ما زنت امرأۃ نبی قط، لفظ قط کے ذریعے سے متوجہ ہے کہ کسی بھی نبی کی زوجہ نے جسمانی خیانت نہیں کی، یہ طے ہے، کسی بھی نبی کی زوجہ نے جسمانی خیانت نہیں کی، اس لیے کہ نبی اس سے قربت نہیں اختیار کر سکتا کہ جو جسمی خیانت کرے یا جس کے کرنے کے امکان ہو۔ تو یہ تو طے ہے کہ یہاں خیانت سے مراد جسمی خیانت نہیں ہے، ناموسی خیانت نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ راز کو فاش کرنا۔ توجہ فرمائیے گا، تو گویا نبی کی بیوی اگر نبی کے راز کو فاش کر دے تو قدرت شرف زوجیت کو چھین لیتا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، توجہ فرمائیے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، یہ نہیں کہا زوجۃ نوح و زوجۃ لوط۔ پروردگار زوجہ کیوں نہیں کہا؟ کہ چونکہ انہوں نے نبی کے راز کو فاش کیا ہے۔ اب سورہ تحریم پڑھیے، اس اثر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جب پیغمبر نے کس بیویوں سے اپنے راز کو بیان کیا تو ان بیویوں نے راز کو فاش کر دیا۔ اب قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جو نبی کے راز کو فاش کر دے وہ زوجیت کے دائرے میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رال۔ لہذا ماں ہونا ایک شرف ہے میرے عزیز، اور اس شرف کے معیار کو پروردگار عالم ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا، مگر یاد رکھیے گا ماں اپنے وجود میں محبتوں کو سمیٹے ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے شعور اور تحت شعور میں ماں کی ممتا موجود ہوتی ہے، مگر جب ہمیں اس کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے تب ہماری حیات اس دائرے سے نکل چکی ہوتی ہے جہاں ہمیں ممتا کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک مجلس پڑھی تھی جس میں ایک بیان میرا تھا جس کو فیس بک پر عجیب انداز سے لیا گیا، اس میں خیر کوئی بری بات بھی نہیں ہے، بیان ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جسے مثبت اور منفی لباس پہنایا جاتا ہے۔ بیان یہ تھا کہ اس پرآشو ماحول میں اپنے سماج کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کا واٹس ایپ چیک کیا جائے۔ ایک دیندار باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جوان بیٹی کا واٹس ایپ چیک کرے۔ تو اس پر کسی صاحب نے کمنٹس کیا، بلکہ کسی خواتین میں لڑکیوں نے اس پہ کمنٹس کیا کہ مولانا آپ نے بیٹیوں کے لیے کہا، بیٹوں کے لیے کیوں نہیں کہا؟ بیٹوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے بات بالکل صحیح ہے، بیٹیوں کا بھی ہونا چاہیے، بیٹوں کا بھی ہونا چاہیے، مگر اب جملہ آپ کے حوالے ہے کہ بیٹوں کا بھی ہونا چاہیے، بیٹیوں کا ہونا چاہیے، لیکن بیٹیوں کو خصوصیت سے کیوں کہا؟ کہ بیٹیوں کو خصوصیت سے اس لیے کہا کہ بیٹی یا لڑکی اپنی عزت کے دامن میں نسلوں کی آبرو کی امین ہوتی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، اس کے وجود میں نسلوں کی آبرو ہے، اس کے قدم لڑکھڑائے تو اس کے نہیں لڑکھڑائیں گے، نسلوں میں ارتعاش پیدا ہو جائے گا، نسلیں لرزہ بر اندام ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا تاریخ شاہد ہے کہ ماں کے ڈگمگاتے ہوئے قدم بیٹے کو نفس کی جنگ جیتنے نہیں دیتی۔ بس میں نے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ دو کردار تاریخ میں پیش کر دوں، بات تمام ہو جائے۔ جہاں ماں کے قدم ڈگمگائے تو بیٹا جہنمی ہو گیا، جہاں ماں کے قدموں میں استقامت آئی تو جہنم کے قریب جا کر بیٹا جنتی ہو گیا۔ لفظ بدلوں گا، ماں کے قدم ڈگمگائے تو جنت تک پہنچنے والا جہنمی ہو گیا، ماں کے قدموں میں استقامت آئی تو جہنم کی دہلیز پر جانے والا جنت کے سائے میں آ گیا۔ اگر تاریخ کے دو نام آپ کے سامنے پیش کر دوں تو جملہ واضح ہو جائے گا۔ دو لوگ ہیں جنہوں نے شب بیداری کی ہے، ایک 9 محرم کو شب بیداری، ایک 19 محرم کو شب بیداری۔ ایک شب بیداری کرنے والے کا نام ہے حر ابن یزید ریاحی، ایک کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ بھی نفس کی جنگ رات بھر لڑتا رہا، یہ بھی نفس کی جنگ رات بھر لڑتا رہا، یہ بھی پس و پیش میں رہا کہ صبح قتل کروں یا نہ کروں، یہ بھی پس و پیش میں رہا کہ صبح یزید کے خیموں کو چھوڑ کر حسین کی جانب جاؤں یا نہ جاؤں۔ نفس کی جنگ دونوں رات بھر لڑ رہے تھے، بلکہ ایک جملہ اور کہہ دوں، دونوں کے ذہن میں رات بھر عصمت تھی،
معصوم کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر ہوا کیا؟ جو نفس کی جنگ جیتا اس کی شب بیداری قبول ہو گئی، جو نفس کی جنگ ہارا اس کی شب بیداری رد کر دی گئی۔ تو یاد رکھنا، شب بیداریاں معیار نہیں ہے، شعور کی بیداریاں معیار ہے۔ شعور بیدار ہونا چاہیے۔ اب ایک لفظ اور کہہ دوں، رات بھر دونوں جاگے مگر ایک نماز نہ پڑھ سکا، نمازی کے سر پہ تلوار لگا گیا، ایک رات بھر جاگ کر حسین کے پیچھے نماز صبح کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب سمجھے، شب بیداری کے بعد اگر نماز مل جائے تو سمجھنا جنت مل گئی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، شعور کی بیداری کا ہونا ضروری ہے۔ دونوں نفس کی جنگ لڑ رہے ہیں، دونوں شب بیداری کر رہے ہیں، دونوں رات بھر جاگ رہے ہیں، مگر ایک ہے جو ہوس کا اسیر ہو گیا، ضمیر نے تھپکی دے کے سلا دیا۔ ایک وہ تھا جس ضمیر نے جھنجھوڑ دیا، بیدار کر دیا۔ ابن ملجم وہ تھا جو علی کی بیعت کر چکا تھا تو گویا جنتی ہو گیا تھا، مگر قتل کے بعد جہنمی ہو گیا۔ اور وہ تھا جس نے لجام فرس معصوم پہ ہاتھ ڈالا تھا تو جہنم کی دہلیز پہ پہنچ گیا تھا، مگر سر کو حسین کے قدموں میں رکھ دیا تو جنت کا مستحق ہو گیا۔ غور فرمائیے گا، جنت کا مستحق ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جنت عبادتوں سے نہیں، شعور کی بیداریوں سے ملتی ہے، ضمیر کے زندہ رہنے سے ملتی ہے۔ جب ضمیر بک گیا تو کتنے ہی سجدے کیوں نہ کیے ہوں، جنت نہیں ملے گی۔ اور اگر ضمیر زندہ ہو تو لمحے بھی عصمت کے ساتھ گزر جائیں تو جنت کا استحقاق پیدا کر لیتا ہے۔ غور کیجئے گا، یاد رکھیے گا، عصمت تک آنے کے لیے دو ہی تو کام ہوئے ہیں۔ حر نے دولت کو ٹھوکر ماری، عصمت کے پاس آیا۔ ابن ملجم نے عصمت سے روگردانی کی، دولت کے دہانے پہ ٹوٹ کے پڑا۔ اب تو سمجھو، جب پچھلے والوں کو دولت نے جنت نہ دلائی، میرا جملہ واضح ہو جاتا، تو پھر اس وہ دور کے لوگوں کو کہاں سے جنت مل جائے گی؟ توجہ فرمائیے گا، لہذا دو شب بیداریاں ہوئی، ایک شب بیداری کوفے میں ہو رہی ہے، ایک شب بیداری کربلا میں ہو رہی ہے۔ کوفے کی شب بیداری کا مزاج الگ ہے، کربلا کی شب بیداری کا مزاج الگ ہے۔ میں نے سمیٹ دی گفتگو، توجہ کیجئے گا، دونوں شب بیداریاں ہیں مگر دونوں کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں، مگر معصوم نے جو نتیجہ بتایا ہے وہ نتیجہ سن لے، توجہ فرمائیے گا۔ جیسے ہی ابن ملجم نفس کی جنگ ہارا، عصمت کے قتل پر آمادہ ہوا، مسجد میں حملہ کر کے بھاگنے لگا، امیر سخن زخمی ہے، سر سے خون بہہ رہا ہے، مگر متکلم ہے مولا، فوراً فرماتے ہیں ایھا الناس لا یفوتکم ابن یہودیہ، دیکھو لوگوں، یہ یہودیہ کا بیٹا، یہ زنا زادہ، یہ بدکار ماں کا بیٹا بھاگنے نہ پائے۔ مولا، حملہ ابن ملجم نے کیا ہے، آپ ماں کے بارے میں بیان کیوں دے رہے ہیں؟ کہ یہی تو بتانا ہے، اگر ماں کا کردار اچھا ہوتا تو نفس کی جنگ نہ ہارتا، اگر ماں کا کردار اچھا ہوتا تو نفس کی جنگ نہ ہارتا۔ دوسرا رخ بھی عصمت کی زبانی محسوس کر دیجئے، حر ہیں، میدان جہاد میں پہنچے ہیں، میدان جہاد میں حر کا جانا ہے، رہوار سے زمین پر آئے، حسین نے سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا، آنکھوں میں شہادت کی چمک دیکھی، پیشانی کی وسعتوں میں امام نے محسوس فرمایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے فرماتا ہے میرا مولا، حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، مولا قربانی حر نے دی ہے، آپ حر کی تعریف کیجئے، یہ حر کی مادر گرامی کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہی تو دنیا کو بتانا ہے، اگر ماں پاکیزہ ہوتی ہے تو نفس کی جنگ ہارنے نہیں دیتی، نفس کی جنگ ہارنے نہیں دیتی، اس لیے حر ہے جو نفس کی جنگ جیت جاتا ہے، ابن ملجم ہے جو نفس کی جنگ ہار جاتا ہے۔ بس ایک جملے میں بات کو سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ ابن ملجم نے علی کی بیعت کر لی تھی تو وہ شیعہ ہو گیا تھا، اور پھر یہ اس بات کو رنگا جائے کہ شیعوں ہی نے امام حسین کو مارا، شیعوں ہی نے جناب امیر کو مارا، شیعوں نے ہی قتل کیا، اس لیے کہ جنہوں نے مسلم کی بیعت کر لی تھی کوفے میں انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، جس نے علی کی بیعت کر لی تھی کوفے میں اس نے پھر امام کو قتل کیا، تو شیعوں نے ہی مارا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے
رکھیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا، فیس بک کا زمانہ ہے، ہر دور میں لوگ اسلحے لے کے شیعت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کو متوجہ ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا، علی کی بیعت کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، علی کی بیعت پر مرنے سے شیعہ ہوتا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ استدامت جیسے نیت میں شرط ہے، استدامت اور استقامت یعنی بیعت کرنے کے بعد اس بیعت پر قائم رہ کر مر جائے تو شیعہ ہے، اگر توڑ دے مخالفت کرے تو شیعہ نہیں ہے۔ اور اگر امت مسلمہ، توجہ سے جملہ سنیے گا، اگر امت مسلمہ ابن ملجم کو بھی شیعہ کہتی ہے چونکہ بیعت کی تھی، تو پھر میں پوچھ رہا ہوں کہ صحیح صحیح کتابوں کی صحیح صحیح روایت ہے کہ جب پیغمبر نے غدیر میں علی کو مولا بنایا تو بڑے بڑوں نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، تو جس نے غدیر میں بیعت کی وہ سب کے سب شیعہ تھے، تو جیسے ابن ملجم شیعہ ویسے وہ والے بھی شیعہ۔ ہاں اگر ان والے شیعوں نے مارا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ میرے تو شیعت نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ بس ایک بیان پڑھ دوں میں ختم ہو جائے بات، ابھی بالکل تازہ بیان، تیجانی سماوی کا بیان۔ انہوں نے کہا میں نے کتاب لکھی ثم اہتدیت، پھر میں ہدایت پا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ علامہ جواد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بھی انہی کی کتابیں، متعدد کتابیں ان کی۔ اور ان کی کتابوں کا کمال یہ ہے کہ اب لفظ میرا ہے، جس منصف مزاج اہل سنت کو دی ہے وہ انصاف کر کے شیعہ ہو گیا ہے۔ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں صاحب۔ جس منصف مزاج اہل سنت کو یہ کتاب دی انہوں نے، وہ شیعہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جماعت تھے، حافظ قرآن تھے، قرآن کی آیتوں پر ان کو بڑا عبور تھا، مگر میں نے ان کو پیغام تشیع دیا تو وہ ماننے کو تیار نہیں۔ آخر میں نے ان کو اپنی کتاب ثم اہتدیت دے دی اور یہ کہا کہ اسے پڑھ لیجئے گا۔ 2 مہینے تک ان کے پاس وہ کتاب رکھی رہی۔ 2 مہینے بعد میں پہنچا اور میں نے پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ نے کتاب پڑھ لی؟ کہا میں نے نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا کہ یار 2 مہینے سے تمہارے پاس کتاب رکھی، اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، تم حافظ قرآن ہو، اتنی سی کتاب نہیں پڑھ سکے 2 مہینے میں؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو تیجانی کہ میں شیعہ ہو جاؤں تمہاری کتاب پڑھ کے؟ تو اس نے کہا ما یمنعک کا، تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے شیعہ ہونے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے، پڑھ لو، اگر شیعہ ہو جاؤ تو کیا بری بات؟ تو کہنے لگا شیعت، صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ ایک صحت و سلامتی کے لیے بزرگ محترم کے صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ توجہ فرمائے میری طرف آپ۔ اس نے کہا شیعت ہو، میں شیعہ ہو گیا، قبل ان اقرا کتابک، قبل اس کے کہ میں تمہاری کتاب پڑھوں میں شیعہ ہو گیا۔ کہنے کہ دنیا تو کتاب پڑھ کے شیعہ ہوتی ہے، یہ کیسا کتابی مسلمان ہے جو بغیر کتاب کے مسلمان شیعہ ہوا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا کس چیز نے تجھے شیعہ کر دیا؟ کہا غزہ پر ہونے والا حملہ، توجہ، غزہ پر ہونے والا حملہ اور ان نہتے مسلمانوں کی حفاظت کرنے والی شیعت۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ کیا غزہ پر حملہ ہوا، چاروں طرف سے مسلمان گھیرے گئے، اسرائیل امریکہ طاقتوں نے گھیر رکھا ہے، مگر ساتھ کون دے رہا ہے؟ ایران، وہ بھی شیعہ، حزب اللہ لبنان میں وہ بھی شیعہ، حوثی یمن میں، انصار اللہ وہ بھی شیعہ، حشد شعبی عراق میں وہ بھی شیعہ۔ اب جملہ سنیے، وہ کہتا ہے میرے شیعہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ سب مل کر جو بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں، اور جو بیت المقدس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں وہ عرب کے حکمراں ہیں۔
مجھے خیانت کاروں کا اسلام نہیں چاہیے، مجھے حفاظت کرنے والوں کا اسلام چاہیے۔ اے امت مسلمہ، عقل کے ناخون لے لو، اب تو عقل و خرد کی منزل میں آ جاؤ، اب تو تمہیں حقیقی اسلام دکھائی دینا چاہیے، اب تو امیر کائنات کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں شیعہ دکھ رہے ہیں تو یقین کرنا چاہیے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اے میرے لال حسن و حسین، یہ کونا تثنیہ کا صیغہ ہے، کونا، اے میرے لال حسن و حسین، ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ بتاؤ اس پوری کائنات میں کون ہے جو مظلوموں کا حامی ہے، کون ہے جو ظالموں کا دشمن ہے؟ اگر اس وصیت کے پس منظر میں نگاہ ڈالو گے تو وہ شہیدان راہ خدا تمہیں نظر آ جائیں گے۔ اور یہ وہ قوم ہے تشیع کی، صبور قوم، شکور قوم، غیور قوم، جو حادثوں کی آغوش میں منصوبوں کی تربیت کرتے ہیں۔ دنیا جسے حادثہ سمجھ رہی ہے، شہیدان راہ خدا اسے گام شہادت کا منصوبہ سمجھتے ہیں۔ یہ جو شہید ہونے والے ہیں نا، ان میں ایک بیان یہ آیا، باپ نے بیان دیا، میرا بیٹا گیراج سے گاڑی نکالتا ہے، مجھ سے مل کے چلا گیا، کام سے جا رہا ہے، آفس کے سفر پہ جانا ہے، آذربائیجان کا سفر کرنا ہے، جانا ہے، گاڑی نکالی، تھوڑی دیر کے بعد گاڑی سائیڈ میں لگائی، واپس گھر میں آیا، باپ کے پاس آدھے گھنٹے بیٹھا رہا، ماں کے پاس بیٹھا رہا، گفتگو کرتا رہا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کے گیا، پھر گاڑی میں جا کے بیٹھا، پھر گاڑی سے تڑپ کے نکل کر آیا، ماں کی پیشانی کا بوسہ دیا، باپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، ماں باپ سے پھر ودا ہوا۔ اب بابا کہتے ہیں کہ اس کا بار بار آنا اور جانا یہ بتا رہا تھا کہ اب یہ راہ شہادت میں جا رہا ہے، اب یہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ کہاں سے مل گیا؟ یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ یہ فکر کہاں سے آ گئی؟ اگر کربلا نے چمن شہادت کو نہ لہلایا ہوتا تو آج امت کے اندر جذبہ شہادت بیدار نہ ہوتا۔ یہ کرم ہے اس کریم آقا کا، اور اس کریم آقا کے اندر جو صفت آئی ہے وہ اس ماں کی آئی ہے جس کی آغوش کے پروردہ ذات کو حسین کہتے ہیں، جس کے سایہ احساس کی تکمیل کو ام کلثوم کہتے ہیں، جس کے خانگی کردار کے عکس جمیل کو زینب علیہ مقام کہتے ہیں، جس کی ریاضت کا تخلص حسن ہے، وہ عظیم ذات فاطمہ کی ہے۔ مگر ہاں، اس ماں کو بھی دنیا نے چین سے رہنے نہ دیا۔ 18 برس کی عمر ہے سیدہ کی، رئیس الواعظین اللہ مولانا کرار حسین واعظ اعلی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے۔ 18 برس کی عمر ہے سیدہ کی، مگر جب صحن خانہ میں چلتی ہے نا سیدہ تو آپ عصے کا سہارا لے کے چلتی ہیں۔ رونے کے لیے جملہ کافی ہے، قسم خدا کی۔ ہمارے سماج میں 18 برس کی عمر بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے، مگر ہائے سیدہ مظالم کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ جب گھر میں چلتی ہے تو عصے کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ رئیس الواعظین پڑھا کرتے تھے کہ سیدہ جس برتن میں آٹا خمیر کیا کرتی تھی نا، جب اسے اٹھانا چاہتی تھی تو آپ کا سر بار بار اس برتن سے ٹکرا جاتا تھا، آٹا کیا ہوا وہ ظرف سیدہ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ابھی نبی کا کفن بھی میلا نہ ہوا اور امت آگو لکڑیاں لے کے دروازے پر آ گئی۔ اللہ اکبر! جس دروازے پر پیغمبر اسلام 6 مہینے تک سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام۔ ارے جو دروازہ سلامتی کا تھا نا، اشقیاء وہاں آگ اور لکڑی لے کر آ گئے۔ اور دروازے کی باتیں علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں، انا حدیث الباب ذو شجون مما جنت بہ ید الخیون، کہتے ہیں کہ دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں جو خیانت کار ہاتھوں نے جنایت کی ہے، خیانت کار ہاتھوں نے انجام دیا۔ محقق اصفہانی علامہ کمپانی اپنے دور کا بہت بڑا مرجع عالی وقار، اپنے دور کا ادیب بھی ہے، اپنے دور
دور کا شاعر بھی ہے، اپنے دور کا فقیہ بھی ہے۔ جناب سیدہ کے لیے مرثیہ لکھتا ہے جس کا پہلا شعر یہی ہے، انا حدیث الباب ذو شجون۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، تاریخ کے لفظ یہ ہیں کہ جب دشمن در سیدہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور آ کے کہنے لگا سیدہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، سیدہ نے فرمایا، صحیح کتابوں کی یہ روایت ہے، سیدہ نے فرمایا کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں؟ کہنے والے کا وَإِن كَانَا، ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کریں۔ اس کے بعد شقی نے دروازے پر آگ لگائی اور ایک ایسی ٹھوکر دروازے کو ماری، سیدہ دروازے پہ تھیں، در و دیوار کے درمیان سیدہ۔ علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں ٹھوکر کا لگنا تھا، الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بہل خفا، دروازہ، دیوار اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو، ایک ایسا گواہ جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ جناب سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا، دروازہ پہلو پہ گرنا تھا، سیدہ نے مرثیہ پڑھا، اسماء میرے محسن کی خیر ہو، اسماء میرے محسن کی خیر ہو۔ عزیزانو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب ماں کا دم نکلے اور بیٹا سامنے ہونا تو اس سے پوچھو کیا گزرتی ہے، جب ماں کا جنازہ اٹھے اولاد سامنے ہو تو سوچو کیا گزرتی ہے۔ اب ذرا سوچو، دروازہ گرا ہے، حسن و حسین اسی گھر میں ہیں، زینب اسی گھر میں ہیں، ام کلثوم اسی گھر میں ہیں، علی اسی گھر میں ہیں، مگر ہائے مظلومیت آل محمد، جناب سیدہ نے مرثیہ پڑھا، اسماء میرے محسن کی خیر ہو۔ علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہ خزینۃ الاسرار، مجھے نہیں معلوم کہ دروازے کی کیل نے کیا اثر کیا، مگر صدف عصمت طاہرہ میں اس طرح سے وہ کیل پیوست ہوئی کہ سیدہ نے مرثیہ پڑھا، اسماء میرے محسن کی خیر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری فقرے سن لیجیے عزیزو، روایت کے فقرے ہیں، میں صرف علامہ محقق اصفہانی کے جملے پڑھوں گا جو انہوں نے مرثیہ لکھا ہے۔ اس کے بعد علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں کہ دروازے کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ جب سیدہ کے پہلو گرا ہے، اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ، محقق اصفہانی فرماتے ہیں جب دروازہ پہلو پہ گرا تو پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، دو لفظ ہیں جو ہڈی کے ٹوٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے انکسرا، انکسرا کے معنی ہے ہڈی کا ٹوٹ جانا، ایک لفظ ہے رزا، رے اور زواد، اس رزا کے معنی ہے ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا، ہڈیوں کا چکنا چور ہو جانا۔ وہاں پر عزاداروں پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی بلکہ محقق اصفہانی کی زبان میں اس رزا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا، اور یہ ایک ایسی مصیبت ہے، پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ آخری فقرے میں سوچا کرتا تھا کیا پسلیوں کا ٹوٹ جانا اتنی بڑی مصیبت ہے کہ محقق اصفہانی نے فرمایا اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ ہاں عزیزو یقیناً ایسا ہی ہے، مگر اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ آغا انصاریان ایران کے خطیب ہیں، مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس کے دوران انہوں نے پڑھا کہ سیدہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی تھی، سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی۔ مومنین نے داڑھیں مار کے رونا شروع کیا، مجلس ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایک بندہ تھا جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوا زارو قطار رو رہا تھا، بس آخری فقرے، زارو قطار رو رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک بندہ زارو قطار رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب صاحب خانہ نے فرش عزا کو سمیٹنا چاہا نا، دیکھا ایک بندہ رو رہا ہے، دوڑتا ہوا آغا انصاریان کے پاس گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے قبلہ آپ نے کیسے مصائب پڑھ دیے، ایک بندہ ابھی تک بیٹھ کے رو رہا ہے۔ آغا انصاریان پابرہنہ دوڑتے ہوئے آئے، اس شخص کے قریب گئے، کلے
کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا بھائی بس اتنا بتا دے میں نے ایسا فقرہ کون سا پڑھ دیا جس سے تیرے آنسو ابھی تک نہیں رکھتے، تیرے اشکوں کا تسلسل ٹوٹتا نہیں، تیری آنکھوں کی نمی ختم نہیں ہوتی، تو روئے جا رہا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آپ نے پڑھا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، قبلہ جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جڑ جاتی ہے مگر پسلیاں ٹوٹ جائے تو جڑتی نہیں۔ پسلیوں کا تعلق انسان کی سانس کی آمد و رفت سے ہوتا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اسے سانس لینے میں بھی تکلیف، سانس چھوڑنے میں بھی تکلیف۔ میں سوچ رہا ہوں پسلیاں ٹوٹنے کے بعد 75 دن میری شہزادی جس لمحہ سانس لیتی ہوں گی درد کا طوفان، جس لمحہ سانس چھوڑتی ہوں درد کا طوفان اڑتا ہو، شاید اسی لیے سیدہ نے مرثیہ پڑھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام مصرن لیا ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کو ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ان رونے والی آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، کریم پروردگار حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کریم پروردگار اس شدید گرمی کے موسم میں اہل ایمان بزم عزائے حسینی میں آئے میرے مالک ان کو آخرت میں ٹھنڈک نصیب کرنا، کریم پروردگار جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا، جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا، کریم پروردگار جو بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ظالمین کو نست و نابود فرما، مظلومین عالم کی حفاظت فرما، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، آل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل جیسی ظالم طاقتوں کو نست و نابود فرما، مالک اور امتحان نالے یوسف و زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان میں قرار دے۔ آپ راہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد باندھی مرحومہ بنت سید رشاد حسین مرحوم کی روح کو احسان